پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مصنف عبد الرزاق میں، یہ حدیث آپ نے آج یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا، پہلے دیکھ لینا کہ وہ امانت دار ہے کہ نہیں۔ کسی کے نماز روزے سے متاثر نہیں ہونا، پہلے دیکھ لینا کہ دیانت دار ہے کہ دیکھنا لوگوں کی جیبوں پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے۔ فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں، دیانتی نہ کریں، اپنے عہدے کا پاس رکھیں، اپنے منصب کا خیال رکھیں۔ عہدہ جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے، اور جو اس کی رعایا ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے۔ کبھی بھی بددیانتی نہ کریں۔ ہم لوگوں کا پہلے اعتماد حاصل کرتے ہیں، پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ جس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے۔ کبھی بھی دھوکہ دہی کی پالیسی نہ بنائیں۔ ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لیے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں، اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ بددیانتی ہے، اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں 3 باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے۔ اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں، منافق عملی مراد ہے، لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے، یہ تو بندہ منافق ہے۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی، فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں جاتی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں، اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محبوب نے چھری منگائی۔ وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا، یہ گدا پڑا ہے نا، وہ گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو۔ محمود چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب۔ اس نے کہا او خدا کے بندو، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں کیسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی۔ اس نے کہا یار ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ وہ بلا لیا اس کو، اس کا نام محمد رفو گر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں۔ بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے؟ بڑے کاریگر کا پیسے ہونے چاہیے، بڑے بڑے کاریگر بندے۔ آپ یقین کریں ایسا فلسفہ، یہ عمرہ عبادت ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا۔ تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، خیر ان کی بھی زیادتی ہے، اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے۔ انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے، انہوں نے بھی رستہ نکال لیا۔
ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں، پاسپورٹ نواں بنوا لو، گنجائش ہے، یعنی ہر شے کا حل ہے۔ تو میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے، اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے، کیا حال ہو گیا؟ ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا، ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی۔ ایسا نہ کریں، یہ درست نہیں۔ احمد رفوگر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں۔ ان کا پیسے لے یار تو سی دے۔ اس نے سی دی، اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی، اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے بنو بات، میں خود پھاڑ کے گیا تھا، تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ بتاؤ سیا کس نے۔ تو بلا لیا، احمد رفوگر آ گیا۔ اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا، کہا بھئی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے، میری غلطی کوئی نہیں۔ کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی کو بلایا، پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا۔ پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے، کہنا تسی میری جان چھڈو، مجرم پھڑو پاوے نہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے مجھے معافی دو، میں رہا۔ ظلم ہے نا، ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے، بیچارہ ہف جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست تو نہیں، ایک لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بیچارہ۔ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا، تنہائی میں لے جا کے محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے، اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی، تو آپ اس کا مال اسے دے دیں، بات ختم۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے میں اس کا۔ قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہوگی، مال نے کہا نہیں سب۔ کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں، آج توبہ کر لے، میں کچھ نہیں کہوں گا، تو میری زبان پہ اعتبار کر، تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، باز آ جا۔ پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں۔ محمود نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا، مجمع عام میں۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے، پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا، بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا بلاؤ احمد رفوگر کو۔ جب احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات، اب بڑے دربار میں بول۔ جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی، کہا نکل جا میرے دربار سے۔ محمود بولے نکل جا، اتنی تجھے عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور یہ چھوٹی سی رقم کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا، چل چلا جا، نکل۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا، جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے۔ وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ اور بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے، ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی، ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے، رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے،
اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے، حالات ہی بدل گئے۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا۔ نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے، فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، کبھی۔ یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا، قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے، ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے، وہاں فرشتے ہوں گے۔ اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی، قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی، وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے۔ بددیانتی معاشرے میں، اتنی بددیانتی ہر جگہ۔ اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے، جہاں دوائی میں بھی بددیانتی ہو۔ لوگ اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی 2 نمبر۔ اتنا بڑا بھی کو بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں، یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا، کوئی ڈوب جائے گا، کیا بنے گا۔ اور جس نے وہ رجسٹر کی دوائی کی، اس نے 2-4 لاکھ روپیہ لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے۔ قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا، لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں، لوگ تباہی کر جاتے ہیں، لیکن بددیانتی سے باز نہیں آتے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بددیانتی، اور صحابہ کا یہ مزاج تھا، اتنی سی بھی کبھی ان سے غلطی ہوتی تو تڑپ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قابلیت بھی دی ہو، لیکن اگر وہ مایوس ہو جائے، اگر وہ بے بس اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے اور ذہنی طور پر کمزور ہو جائے تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ جو لوگ باہمت ہوتے ہیں اور جو امیدیں مضبوط رکھتے ہیں، جدوجہد کرتے رہتے ہیں، ہوا تیز ہو یا ہوا ہلکی ہو، زمانہ دھوپ کا ہو یا چھاؤں کا ہو، جن کی ہمتیں نہیں ٹوٹتی، اللہ تعالیٰ انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحمت والا خاص معاملہ کیا تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے، اور فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر بھی سناتے ہیں، اور حضور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ افراط و تفریط، مبالغہ آرائی کسی معنی میں بھی درست نہیں ہوتی۔ اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے، اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سانپ کی جگہ رسیوں سے ڈرنے لگے تو یہ بھی درست نہیں۔ لیکن وہ اتنا بے باک ہو جائے، اتنا بے باک ہو جائے کہ کوئی احتیاط ہی نہ کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسلام امت وسط کی بات کرتا ہے، درمیانہ دین ہے۔ اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کی جو درمیانی پھر سمجھے نوجوان بات کو، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے۔ اس کی جو درمیانی کیفیت ہے نا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں معاملات میں افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ بالکل بے باک سے ہو جاتے ہیں، وہ بڑی منفرد باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے جنت بھی بڑی آسان چیز ہے، بس انہوں نے 4-5 نعرے لگانے، جنت میں پہنچ جانا ہے۔ یا اگر نعت خواں
سے ان کی محبت زیادہ اچھی ہے پھر تو جنت ویسے ہی بڑی آسان ہے. اور اگر کسی واعظ خطیب کے ساتھ میری طرح ان کا تعلق اچھا ہے تو پھر بھی وہ کہے گا جناب بڑی بات ہے، آپ نے چونکہ محفل کرا لی ہے لہٰذا آپ کے لیے رستے میں آسان کر کے جا رہا ہوں. دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے. نفس کی خواہش کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں معنی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوزخ کی راہ پہ چل رہے ہیں. ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، باریک باریک چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے اور ایک میں شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. شک ہے. کریم فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے اس لیے کہ تمہیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. تو بالکل بے باک ہو جانا، بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑی لمبے دعوے کرنا میری نسبت بڑی ہے اور میں، بھئی آپ یہ لمبا دعویٰ نہیں کریں. آپ معتدل سی بات کریں، اللہ کی رحمت کی بات کریں، لیکن لوگوں کو بے باک کرنا عجیب بات ہے نا. اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بات ہی ٹھیک نہیں. آپ ابا جی سے کہیں جی مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میرے اوپر ہر طرح کی مہربانی کریں گے، مجھے آپ کما کے بھی دیں گے، پیار بھی کریں گے، پر یہ کہ میں نے فرما برداری آپ کی کوئی نہیں کرنی. تو یہ آپ نے ابا جی سے پیار کیا ہے؟ آپ کہیں جناب مجھے امید بڑی، آپ بہت بڑے ہیں، بڑے عظیم ہیں اور آپ ایک ایک ہماری چیز کا خیال رکھیں گے، پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم آپ کی فرما برداری بھی کریں، تو اس کو نادانی کہا جائے گا. اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے تو پھر تو اللہ کی فرما برداری بھی زیادہ کرنی چاہیے. تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا، بے خوف نہیں ہونا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت والے دن کسی کا حساب نہ ہوا، ایک بندے کا ہونے لگا تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ میں ہی ہوں گا، لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے اگر اعلان ہوا نا وہ فلانا بندہ ہے جو بغیر حساب جائے گا تو امید ہے وہ بھی میں ہی ہوں گا. یہ درمیانی کیفیت ہے کہ آپ کے دل میں خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید. نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو ڈر سناتے لیکن ساتھ خوشخبری بھی سناتے. دوسرا پہلو ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ مایوسیاں پھیلائی جا رہی، لوگوں کی ہمتیں توڑی جا رہی، کمزور کیا جا رہا ہے. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گفتگو کا، ملاقات کا، اٹھنے بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ محسوس کریں گے ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے کام سے پریشان ہے. اسے دوسروں کے کام اچھے لگتے ہیں، دوسرے لوگ سکون میں لگتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تسلی میں پاتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے. اور ہمارا مزاج بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. ہم سے 99 بندے پیار کرنے والے ہوں تو ان پر ہم توجہ نہیں دیتے، ایک مخالف ہو تو سارا دن اسے ہی سوچتے رہتے ہیں. اللہ کے بندے اسے نکال دے دماغ سے، ایک بندہ ہے تو ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا جو 99 تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیں. ساری زندگی ساس نے کچھ نہیں کہا، ایک لڑائی ہوئی ہے تو 4 باتیں اس نے کی ہیں، تو آپ نے 30 سال کی کوئی بات یاد نہیں رکھی اور 1.5 گھنٹے کی ساری آپ نے لڑائی یاد رکھ لی ہے. مایوسیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، مایوسیوں کا مزاج بنتا ہے، مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے بچہ پڑھ رہا ہے، اچھا بھلا اچھے نمبر لے رہا ہے، میٹرک میں بھی اس کے بڑے زبردست نمبر آئے اور ایف اے میں بھی وہ لائق ہے اور اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں. تو ایک بندے سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا بیٹا کیا پڑھ گئے؟ الحمدللہ میں بڑا اچھا پڑھنا ہوں، شکر ہے اللہ کا. وہ پڑھ کے کیڑا نوکری مل رہی ہے پتر، اس ملک کی کیڑا نوکری ملتی. وہ اچھا بھلا پڑھ رہا ہے بیچارہ، اس کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے. بھئی آپ مہربانی کریں، آپ اسے کہیں پتر تو مہربانی کر، تو پڑھ، اللہ مدد فرمائے گا. بچہ قرآن جی حفظ کر رہا ہے، درس نظامی کر رہا ہے، اس سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مدارس کے بچوں سے کہ یہ تم پڑھو لکھو گے تو پھر مثلاً کرو گے کیا؟
میں کہ تسی باقی سارے نو کام تے لاؤ, مولویاں نو اسی آپ ہی لا لیں گے. آپ باقی صاحب سے کام کرائے نا, شعبے کے جتنے لوگ ہیں, تو ان کو رہنے دے مدرسے کے بچوں کو, ان کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی پہ لگا لیں گے, ان کے لیے جگہ. ناراض ہو گئے ہو؟ آپ ناراض نہ ہو, اوورال بات کر رہا ہوں. لائق بچہ مدرسے میں پڑھنے والا, بہترین لگتا ہے, اچھا استاذ بنے گا, مفتی بنے گا, یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا, لوگوں کے دل میں اچھے اعمال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور داعی بنے گا. لیکن ایک بندہ آ کے اس کی ہمت توڑ جاتا ہے, کہتے پتر بنے گا کیا؟ تو کمزوری پھیلاتے ہیں ہم. ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں, سب سے زیادہ کوتاہیاں ہم خود بیان کرتے ہیں. مجھے ایک دن ایک دوست آ کے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں, تو میں ہنس پڑا. کہنے لگے آپ ہنسے ہیں, میں کہ تیرے خیال سے پریشان ہوں گا. چلے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے, تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں. سوئی گیس کے محکمے والوں کے بارے میں, ریلوے والوں کے بارے میں, وابڈا والوں کے بارے میں, سیاستدانوں کے بارے میں. بچہ ٹھیک آندا نہ ہی پوچھو, تسی پوچھنے والی گل ہی نہیں. تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے. ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں, کمزوریاں بیان کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے, اس طرح کا شوق پیدا کرتے, اس طرح کی طلب پیدا کرتے, اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجزن کرتے کہ جینے کا نہیں, مرنے کا بھی مزہ آنے لگتا. یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی. حضور اس طرح کا انسان کو تازہ دم کرتے. بخاری میں حدیث ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان جب خندق کا موقع آیا نا, جنگ خندق کا, تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں, جنت میں. لیکن وہ حضور کے لفظ ہے نا, وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا, وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا. فرمایا ابھی تو شہید ہو گیا تو جنت میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی, انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی, باقی نکال دی کہ ہم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے. تلوار اٹھائی, میدان میں گھس گئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا. آپ اپنے بچوں کو, آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے, اوورال بات کرتا ہوں, وہ بچے سے غلطی ہو گئی, ہمارے بچے سے, ہمارا اپنا بیٹا ہے, نہیں گیا وہ ایک دن اسکول, اس کا ذہن بنائیں کہ پڑھے. ہمارا بچہ ہے, کسی کا نہیں, ہمارا بیٹا ہے. تو ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے ہیں, کہتے تسی نہیں پڑھ سکتے, ساڈے منڈے پڑھ جانے کتے لکھے ہے, تسا نہیں پڑھنا, تسی انجے دیو. سوال, بھئی آپ کس کو کہہ رہے ہیں بھلا؟ اپنے بیٹے کو. آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, تم آگے جا ہی نہیں سکتے, تم نکل جاؤ گے تو باقی. او بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تازگی پیدا کریں طبیعتوں میں. نبی پاک علیہ السلام تازگی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لیے پانی رکھا وضو کا. میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لیے پانی رکھوں. سیدنا بلال سے اجازت لے کے رکھا. یہ شوق بھی بڑے کمال ہیں, کسی کو لگ جائیں تو. پانی رکھا وضو کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. بس وہ شوق لگ گیا, وہ طلب پیدا ہو گئی, وہ علم کی امید جاگ گئی, وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی, وہ ایک راہ مل گئی. وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے, حضور کے چچا زاد تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لیکن جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نا حضور کی کوئی حدیث ہے, جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے. لو لگ گئی نا, وہ شوق بیدار ہو گیا نا. محبوب نے چنگاری ایسی جلا دی نا شوق علم کی. وہ دعا جو تھی اس نے اس طرح سہارا دیا کہ وہ سفر آسان اور تیز ہو گیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر
مدینہ منورہ میں اس جگہ پہ تھا جہاں دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا. آپ فرماتے میں اپنے محبوب کی حدیث سننے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتا. میں نے کبھی دستک نہیں دی دروازے پہ کہ استاد کو بلاؤں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا، شاگرد مرید وہ سڑک سے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آ گیا، نکل آؤ باہر. تو بعضوں کو تو خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب اور استاد صاحب پھول لے کے کیوں نہیں آئے، اللہ ماشاء اللہ وہ باہر آنا چاہیے تھا. پہنچ جو گیا ہوں میں. فرماتے میں دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا اور دستک نہیں دیتا تھا. میری خیال تھا کہ وہ خود سے جب آئیں گے نا تو پھر ان سے حضور کی حدیثیں سنوں گا. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو میں صحرا میں ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا تو وہ ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑ جاتی. اور کئی دفعہ میں وہیں پہ بستر بچھا کے چادر بچھا کے سو جاتا. وہ باہر آتے اور آ کے فرماتے ہیں رسول پاک کے پیارے چچا کے پیارے بیٹے، آپ کبھی دروازے پہ دستک دیتے تو میں خوش ہو کے باہر آتا اور سعادت مندی سمجھ کر آپ کو میں محبوب کی احادیث پڑھاتا اور آپ سماع کرتے. لیکن آپ تو فرماتے بس ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے جس سے سیکھنا ہے اس کا یوں ہی احترام کرنا ہے. میرے عزیز، آپ شوق پیدا کریں، آپ لوگوں کو مایوس نہ کریں. لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ صرف وہی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. آپ غیبت سے اتنا کیوں منع کیا گیا اسلام میں؟ نبی پاک نے فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. نہ سخت منع. یہ بھی ایک طرح سے مایوسی پھیلاتی ہے غیبت میں. آپ یہ کیوں نہیں آ کے بتاتے کہ فلانا آپ کی تعریف کر رہا تھا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے فلاں تائید کر رہا تھا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے فلاں دعا کر رہا تھا؟ جب بھی کوئی بندہ آ کے خبر دیتا ہے وہ یہی خبر دیتا ہے، وہ جی وہ پتہ فلانے تھا بندہ کھڑا سی تواڈے بارے گل کر رہا سی. تو ایسے بندے سے آپ کہا کریں کہ بھائی کوئی اور بھی کام کر. یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی روایت ہے آگے بیان کرنے والی؟ چھوڑ کر دی بات تو پھر کیا ہوا؟ مایوسیاں پھیلاتے ہو، علاقے میں ایک دوسرے کے خلاف آگ بھڑکاتے ہو، لوگوں کو ایک دوسرے کے عداوت اور بغض پر ابھارتے ہو. کچی باتیں کر بھی دی کسی نے بات تو پھر کیا ہو گیا؟ ہم کو نبی ہیں معاذ اللہ کہ ہمیں بات نہیں ہو سکتی. ہو گئی کوئی حرج نہیں. لیکن مایوسیاں پھیلانا، تکلیفیں دینا، لوگوں کے ذہنوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا اور اس طرح کا ماحول بنانا کہ جس میں بس لوگ پیچھے پیچھے. آپ دیکھ لیں حالات کیا ہو گئے ہیں. رشتہ دار گرم جوشی سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پڑوسی ملتے ہیں، دوست ملتے ہیں، تعلیم و تعلم میں وہ گرم جوشی رہی ہے، محافل میں دینی کاموں میں ہمارے وہ جذبات رہے ہیں. ہمارا کیا ذہن بنا دیا گیا ہے؟ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے؟ کیوں کہ ہمارا شوق ہی مایوسی پھیلانا ہے، ہمارا مزاج ہی لوگوں کو دور کرنا ہے، ہماری طبیعت اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ بس کچھ نہیں. یہاں تو بے ہنگم لوگوں کا گویا معاشرہ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کو مارنے، کھانے اور نوچنے کو تیار ہیں. ایسا بھائی کچھ نہیں ہے. جن کو تم بڑا گیا گزرا کہہ رہے ہو اور جن کے بارے میں تمہاری رائے بڑی کچی اور کمزور ہے، یہ وہ امت ہے جسے رب کہتا ہے کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. بہترین دنیا میں مسلمان ہی اگر بہترین نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہے؟ اگر مسلمان ہی اعلیٰ نہیں ہے تو دوسرا کون ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں خیر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اگر یہی جذبات نہیں ہے تو دنیا کی کس دھرتی میں ملیں گے؟ حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام کے کعبے کو دیکھ کے میرے نبی پاک نے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، پر میرا مومن، میرا کلمہ پڑھنے والا، اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. آپ مہربانی کریں اپنا مرتبہ تو سمجھیں. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. آپ اپنے منصب کو سمجھیں، آپ اس پر غور کریں. وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک استاد کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ممبر بن جائیں. یہ اس وقت ممبر ہوتے تھے، کیا کہتے تھے، چھوٹے ممبر، اس کا نام لے پتہ نہیں، بیٹی ممبر کہتے تھے، کیا کہتے تھے، بیٹی ممبر ہوتا تھا. وہ کہتے ممبریاں بڑی آج کل چل رہی ہیں تو آپ بھی بن جائیں. تو مجھے بڑا مزہ آیا. سادے بندے سادی باتیں کرتے ہیں. کہنے لگے میں نے ممبریاں کیا کرنی ہے، مجھے نبی پاک نے ممبر دیا ہوا.
اور کہنے لگے میں اس پر خوش ہوں، میرے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس سے بڑا عہدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس سے مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے ملک میں، تو وہاں کوئی آپ کو یاد کرتا ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو چلیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نا بیت اللہ شریف بھی ہو آیا ہوں اور حضور کے مواجہ شریف پہ بھی حاضری ہو گئی ہے، اس سے بڑی دنیا میں جگہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ بڑا کمینہ نہیں جسے حضور اپنے سامنے کھڑا کریں اور پھر اس سے بھی آگے جانے کی کوئی بات کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ اپنے خوش قسمتی کو تلاش کریں، آپ ڈھونڈیں، لیکن وہ ہماری طبیعت ہی نہیں، ہمارا مزاج ہی نہیں، ہمیں تو بس کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے آپ میں بھی دکھائی دیتی۔ میرے ابا جی کسان تھے، میری والدہ اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی۔ میں نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے، پاکستان کا میں نے کونا کونا دیکھا ہے، جن شہروں کے نام کبھی نہیں سنے تھے وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں نے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے نا، مجھے ان ان پڑھ، سادے اور پینڈو لوگوں سے پیار زیادہ ہو گیا۔ مجھے لگا یار یہ تو درویش لوگ تھے ہمارے بڑے بوڑھے، تو یہ تو سادے بندے تھے، تو کوئی ان کی شرارت سازش ہی نہیں تھی، کوئی کھاتا ہی نہیں تھا، سیدھی سادی باتیں، اور اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ، امیدیں بھی زیادہ، تھوڑے پہ راضی ہو جانا۔ یعنی بڑے ناز سے انہوں نے آ کے کہنا کہ وہ بھائی مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے اور بڑولے میں گندم ڈال دیا، لو تو انہیں پرواہ نہیں، ان گرمیاں ساریاں اسی پہ راضی تھے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو آج ہم خوش ہونے کو تیار ہی نہیں، آپ جو مرضی گھر میں لے آئیں۔ خیر، آگے سے آگے کی جستجو ہے۔ اللہ کے رسول خوشخبری دیتے، لوگوں کو توانا کرتے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے۔ واخشی آ گئے، واخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، کتنا غم دیا نبی پاک کو، کتنے آنسو بہائے رسول کریم نے۔ تو جناب واخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا؟ یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا۔ رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں، کسی کے لیے مایوسی۔ کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی، کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے، یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں، فلانا آگے نکل گیا، میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے، گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے۔ کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں، اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں ہے۔ کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے؟ اور آپ ایسے لوگوں سے ملیں زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں، صحت نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا، پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے، تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو، تکلیف ہو جائے مسانے میں، پیشاب نہ آئے، اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے، اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں۔ فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا، حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے۔ بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے۔
تو رسول اللہ کا غلام ہے. آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں, پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے, دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے, سمجھدار ہے, لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذ اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے, اسے بہت بڑی سعادت سمجھ, یہ بہت بڑی دولت ہے, اسے سمجھ. لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں, کس پریشانی کا شکار ہیں, کس کمزوری کا شکار ہیں. آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں. میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں, وہ میرے ایک دوست تھے, میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں, لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں, مولویوں کو فلان نہیں کرتے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں, فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں. یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی, پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے. تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا, نہیں کو کرتا تو نہ کرے. میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب, تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا. ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا, کم آتا ہے. تو نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے, رکے رکے جی رکے. تو وہ چابیاں لہراتے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے, تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا, تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے, تو اب ضائع ہو جائے گا, آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے. اٹ سٹ تے پکھڑا کو آر گندل اسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یہ تو اگو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی. میں کہ تو روٹی تکی نہیں جڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے, یہ گوشت مگر پھردا ہے, تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں. تو سمجھا ہی نہیں بات کو. تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں, اور میں چھوٹا آدمی ہوں, بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا, لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے, آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے, سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں, میدانوں میں آتے ہیں. وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ, آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے, آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے, آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں, ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی. آپ دیکھیں, مایوسیاں نہیں, کمزوریاں نہیں. آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے. کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے, تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے, کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا. تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے, اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے, اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے. تو تجارت کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے, فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, بددیانتی نہ کرنا, کرنا تجارت ہی, بس سچ بول کے تجارت کرنا. اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا, جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے, اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا, ڈبل ثواب دے گا. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے, نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے. کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو, اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے, وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری
نہیں ہے۔ میرے عزیز، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں۔ اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے، مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے، وہ کہاں مجرم ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے، وہ ظالم ہے، مجرم ہے۔ جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں، قبائل تو تعارف کے لیے ہیں، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے؟ کچی بات کرتا ہے تو؟ رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا۔ جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں، تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤں کو، ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ، جو گھرانہ، جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی، ہم نے کہاں پیدا ہونا، خالص رضا الہی ہے نا۔ تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو، تنگ ہوتے ہو، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو۔ کمزور باتیں نہیں۔ اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی، کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں، تو اقبال نے نظم لکھی، کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے، اپنا مقام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کمزور، میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ، تم بڑے قیمتی لوگ ہو، ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو۔ اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو۔ جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، پھر لگ جاؤ کام پہ، پھر ڈیوٹی کرو، پھر ڈیوٹی کرو، پھر کام کرو۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ آپ جدوجہد کریں، محنت کریں۔ امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام ابو مالک کی والدہ نے کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے، پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا۔ ہاں پڑھائی سے۔ اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا۔ مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے، جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان سے مجھے ناراضگی۔ یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے، یا گھر میں کہنا، کیوں کہیں؟ ہم کس لیے؟ وہ صرف پڑھیں، وسائل ہم جمع کریں گے، بڑے جمع کریں گے، انتظامیہ والے جمع کریں گے۔ کبھی کمزوری نہ پیدا کرو۔ اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ انہیں اڑنا سکھاؤ، گرنا نہ سکھاؤ، ان کی شعوری زندگی بلند کرو، ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کو بچہ لائق ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں، آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، چیزوں کو غور کریں گے۔ امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا، اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا، تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا، حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے۔ میری اماں آئیں، پوچھا میرا پتر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ۔ تو رو پڑی، کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما۔ کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن کیا چاندنی کر گئے۔ میرے عزیزو، کم ہمتی نہیں، کمزوری۔ یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے۔ کم ہمتی دکھائی آپ نے، آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے، آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے۔ آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں، غیروں کے ملک میں اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔
कमजोर हो तुम तो बात भी ना कर सके। याद रखना, हिम्मतें, ताकतें, तंदुरुस्तियां यहां होती हैं। पूरा बाब है बुखारी में कि इंसान माल का गनी नहीं होता, दिल का गनी होता है। आपका दिल कितना वसी है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इमाम हसन से फरमाया था, बेटा 3 लोगों से मशवरा भी कभी नहीं करना। एक तो है ना दोस्ती करना, ताल्लुक रखना, फरमाया मशवरा भी नहीं करना। हुजूर किससे? फरमाया बुज़दिल से मशवरा नहीं करना, वो कभी दलेरी की बात नहीं बताएगा। और लालची से मशवरा नहीं करना, जिसका दिल ही आजाद नहीं, हर वक्त लालच में उलझा हुआ है, क्या राय देगा। और तीसरा फरमाया था, कंजूस से मशवरा ना करना, जिसका दिल बड़ा नहीं, दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। आप ताकतवर जिंदगी गुजारें, ज़हनी तौर पर अपने आप को मजबूत रखें। हुजूर खुशखबरी देते और खुशखबरी देने का हुक्म देते। जब भी किसी जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी काफिले को रवाना करते, जब भी 2 बातों का हुक्म जरूर इरशाद फरमाते, और ये हुजूर के वसीले से हमें मिली है। हमें चाहिए कि हम ये 2 बातें हमेशा याद रखें। किसी जगह भी नबी करीम किसी काफिले को भेजते, तबलीग के लिए, जिहाद के लिए, किसी और काम के लिए, तो 2 बातें हुक्मन फरमाते। एक हुजूर फरमाते, वहां जाओ ना तो लोगों पर आसानी करना, मुश्किल ना करना। आसानी करना, लोगों पर बोझ नहीं डालें आप किसी पर। आपका वजूद, आप, वो अभी मेरे कान में दोस्त कह रहे थे तकरीर लंबी करे आ जाए, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही होता है। वरना मैंने वो दौर भी देखा है अल्लाह माशाल्लाह कि जुमे वाले दिन बंदे घड़ियां दिखा रहे होते थे। क्यों हम ऐसा काम करें? ये सौदा बड़ा निखरा हुआ सौदा है। इस सौदे को तो इस हुस्न के साथ आगे ले जाना चाहिए कि इसको कबूल करने को जी चाहे, तबीयत चाहे, तिश्नगी कायम रहे। तो बाकी मैं लंबी बात करने वाले का भी मुखालिफ नहीं हूं, वो करे, लेकिन हमारे हज़रत फरमाया करते थे खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला। बात बेहतर वो होती है थोड़ी हो, जरा मुदल्लल हो। इसको लटकाए, मैंने एक ही बात, एक ही मजमून आपके सामने बयान किया, मैं दाएं बाएं तो नहीं ना गया। यही तर्ज जिंदगी है कि आप एक टाइम में एक बात करें, 100 बातें न करें, एक उन्वान और एक पर। और मैं दावा नहीं करता, लेकिन यहां बैठे मैं नौजवानों के चेहरे पढ़ रहा हूं। आप यकीन करें, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ज़हन में मनसूबाबंदी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको कुछ करना है। ये मैं ज़हन देख रहा हूं, ये खुदा की रहमत से होता है। कोई शख्स अपना इसमें कोई कमाल नहीं रखता, लेकिन वो क्या है कि हम अपने बच्चों को ताकतवर ही नहीं करते, मायूस ही नहीं करते, टाइम ही नहीं देते, उनको कहते नहीं पुत्र तो हिम्मत तो कर, अल्लाह करम करेगा। 2 बातों का हुजूर हुक्म देते। एक तो नबी पाक फरमाते लोगों पर आसानी करनी है, मुश्किल है। और दूसरा हुजूर फरमाते लोगों को खुशखबरियां देना, डर ना सुनाना। खुशखबरी देना, लोगों को डर, लोगों को खौफजदा नहीं करें, डर नहीं सुनाएं। वो कुछ डॉक्टर हजरात ऐसे होते हैं, मेरे भी एक दोस्त थे डॉक्टर साहब, वो हर बंदे से कहते थे जी मैं जी आपको कुछ ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं करना चाहता, आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। और मैंने कहा यार तू खैर की खबर दिया कर, ऐसा ना हो कि बहुत सारे बंदे तो थोड़े दिल के होते हैं, वो कोई काम ही ना खराब हो जाए। तो कहा कर अल्लाह करम फरमाएगा। आप एहतियात जरूर करें पर अल्लाह रहमत करेगा। कमजोरी नहीं, खुशखबरी और मिजाज में ताजगी। पता है हमारे बूढ़े ज्यादा बीमार क्यों हो जाते हैं? बस बात समेटने लगा हूं, अहम बात है, आपने हिलना जुलना नहीं, अपनी जगह से ज्यादा गौर से सुननी है। ये हमारे बूढ़े ज्यादा बीमार क्यों होते हैं? फिर गौर करें, मैं ज्यादा तवज्जो चाहता हूं। हम अपने बुजुर्गों को ना, बड़ों को, वो बिजनेस से, कारोबार से, नौकरी से रिटायर होते हैं, हम उन्हें जिंदगी की खुशियों से रिटायर कर देते हैं। एक कमरा उनका अलग है, उनके पास आना नहीं, बैठना नहीं, मशवरा नहीं करना, लेके नहीं जाना, बात नहीं करनी। उनको महसूस होने लगता है कि मैं कुछ शायद इजाफी चीज हूं घर में। एक दिन फोन करना अब्बा जी को, सिर्फ एक दिन, उनसे कहा अब्बा जी आज तुसा रोटी नहीं खानी मेरे आउन तक, मैं आवांगा तो दोवें रल के खावांगे, मेरा दिल करदा है। एक दिन करके देख, उस दिन इंशाअल्लाह ताला उन्हें दवाई नहीं खानी पड़ेगी, सुकून की नींद आएगी। एक दिन कह अब्बा जी को कि अब्बा जी मौसम ठंडा आ गया है,
चादरें खरीदनी है, कुछ सर्दियों वाला सामान खरीदना है, तो आपने इस तरह करना है कि आज थोड़ा मेरा इंतजार करना है, ए दोमी प्यो पुत्र बाजार चलांगे। आप शामिल करें उन्हें अपने सारे मामला। आप रात को बैठ के छोटा छोटा मशवरा करें। एक बहुत बड़े दानश्वर से किसी ने कहा था कि आपने 10 रुपए भी जिंदगी कमाए हैं और 10 लाख भी कमाए हैं, तो मजा कब आया? कहने लगे मजा तब आया कि जब मैं सारे पैसे तनख्वाह लेता था तो ला के ना यकम को अपनी अम्मा को देता था। फिर वो मेरी अम्मा जब मुझे गिन गिन के वापस करती थी ना सुबह किराए के लिए, तो मैं जब कहता था ना अम्मा जी 5 रुपए और, अम्मा कहनी सी पुत्र ना तो बड़ी मेहनत ना कमाना, पैसे जाया नहीं करी दे। फिर कोई और पूछता था ना अम्मा से कि अम्मा थोड़े पैसे, ना भाई मेरे पुत्र दी मेहनत दी कमाई। कहते वो कोई मजा आता था, कोई उसमें सुरूर आता था, लाखों लिए, पर वो जो अम्मा से खर्ची लेने का मजा था वो दोबारा। कभी अम्मा को फोन करो कि अम्मा जी मैं ना आज रोटियां तुहाडे हाथ दियां खानियां ने, आखो फोन करो जो जैसे भी हो ना आज आपने पकानी है, मेरा दिल कर रहा है। हमने शामिल ही नहीं किया। बुजुर्ग हमारे सामने इंतजार करते हैं, वो कहते ने मेरे कोलों लंघ जाता है, हाल इंज पुछदा है जिवें MBBS डॉक्टर राती वार्ड च पुछदा है कुछ है तो नहीं चाहिए, कुछ खाना तो नहीं, तो डॉक्टर है, इनको खुशखबरी दे, इनको तसल्ली दे, इनको शामिल रख, इनको लेके जा, इनसे मशवरा कर, इनको शामिल कर, इनके साथ लह जा। मैं अपनी वालदा को कभी कभी कहता था अम्मा जी मैं छेती करो पिनियां बनाओ ना सियाल आ गया। वो कहन सन पुत्र हुण किथे मेरे को बनदियां, तो मैं कहता चलो जी ठीक है तुसी नहीं बनानियां तो चुप रहने। तो मैं घर आता तो मुझे फिर घर वाले बताते हो बुजुर्गों कड़े कम लाया आई, तो मैं कहता लेटे तो नहीं ना, परेशान तो नहीं ना, काम लगे हुए हैं ना। तो फिर वो ढूंढ ढूंढ के चीजें, वो बाज़ चीजों का वो भी हाल करते कि नहीं है, नहीं भाई है नहीं ऐसा पानी, ये सही नहीं। कि आप अपने लोगों को शामिल करो यार। खुशी अपने घर के अंदर ही ताज़ा की जा सकती है, शर्त यह है कि मोबाइल ਨੂੰ थोड़ा टाइम घट दियो तो जियां ਨੂੰ जरा ज्यादा दियो। थोड़ा सा ना अपनों के पास बैठो, खुशखबरी दो, प्यार करो, मोहब्बत करो। कभी कोई शख्स किसी वक्त तकलीफ भी दे जाए, मुझे बड़ी बात याद है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की। एक आदमी के पैर पर उनका पैर आ गया तो उस बंदे ने कहा फंदे हैं, तो हंस पड़े, फरमाने लगे नहीं नजर आता है मुझे। लोगों ने कहा जनाब वो तो बेदबी कर रहा है, फरमाने लगे बेदबी वाली बात ही कोई नहीं, उसने भी सवाल पूछा है अंधे हो, तो मैंने हंस के कह दिया नहीं नजर आता, लड़ाई वाली कौन सी बात, सवाल पे लड़ पड़ना कोई बात है। जो मेरे एक दोस्त है, एक दिन मोटरसाइकिल पे वो किसी के साथ टक्कर हो गई, तो वो बंदा बड़े गुस्से में अन्ना हुआ है, कहते भाजी अन्ना होता तो फिर मोटरसाइकिल ते नाना चलाता। वो बंदा हंस पड़ा, बजाय लड़ाई होने के कहने लगा ठीक है जी जाओ जी सही हो गया। तो बात तो इतनी सी है ना मेरे भाई, आप खुशियां बांटने लगेंगे तो खुशियां बंटने लग जाएंगी, लेकिन जब हम सौदागरी मायूसियों की करेंगे माज़अल्लाह, फिर उसमें हुस्न पैदा नहीं होगा। अगर आप तय कर ले, मैं कभी कभी कहा करता हूं बड़ी आजिज़ी के साथ, कभी कभी कहा करता हूं कि खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं। अपनी जिंदगी में मिजाज शुक्र का, शुक्र सुकून पैदा करता है, शिकवा बेसुकूनी पैदा करता है। कच्चे ना पड़ो यार, ताज़ा दम रहो। जिंदगी को जीना है, और रो के भी गुजर जाएगी और हंस के भी गुजर जाएगी, तड़प के भी गुजर जाएगी। और नौजवानों से कहूंगा थोड़ा कम सोने में भी कोई हर्ज नहीं, थोड़ा भाग भाग के काम करने में भी कोई हर्ज नहीं। आपको भी अल्लाह ने हिम्मत दी है, आप गाड़ी की सीट पर भी थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को तकल्लुफ में डालें, दूसरों को तकलीफ न दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैंने कहा है मेरा मालिक कबूल फरमाए, अगर कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। वमा अलैना इल्ला